بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم حدیث کی تعریف اور اس کی قسمیں بیان فرمائیں گے۔ حدیث کی تعریف کیا ہے اور اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ حدیث کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو، وہ صراحتاً ہو یا حکماً، اور اسی طرح حدیث کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور تقریر کو۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا، یا صحابہ میں سے کسی نے کوئی بات کہی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا بلکہ آپ خاموش رہے اور عملاً اسے ثابت فرما دیا۔ تو اسی طرح حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے قول و فعل اور ان کی تقریر پر، اور صحابی اس سے کہتے ہیں جس سے بحالت ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تابعین کے قول و فعل پر اور ان کی تقریر پر، اور تابعی اسے کہتے ہیں جو بحالت ایمان کسی صحابی سے ملاقات کی ہو۔ تو یہ اس لحاظ سے حدیث کی 3 قسمیں ہو گئیں، اور اس کی تشریح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمائی ہے کہ جس حدیث کا سلسلہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک منتہی ہوتا ہے اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں، اور اسی طرح جس حدیث کا سلسلہ روایت کسی صحابی تک منتہی ہوتا ہے اسے حدیث موقوف کہتے ہیں، اور اسی طرح جس حدیث کا روایت سلسلہ کسی تابعی تک منتہی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حدیث مقطوع۔ تو ہم نے آپ کے سامنے حدیث کی جو قسمیں بھی بیان فرما دیں کتنے قسمیں ہیں، اور حدیث کی تعریف بھی بیان فرما دی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔